تو جب آپ ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ریلیف جو ہے وہ بہت واضح دکھائی دے رہا ہے۔ سائفر کیس میں تو قانون کا بھی مذاق اڑایا گیا، آئین کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف دے دیا گیا ہے۔ کین وی برنگ بھٹو بیک؟ کیا بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فیصلہ آیا ہے عدت کیس کے حوالے سے، جو ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا صاحب، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو، دونوں کو جو ہے وہ بالکل رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے اور کیس کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیا ہے باہر۔ یہ توقع تو کی جا رہی تھی، اس لیے کہ جو پروجیکشن تھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اسی نوعیت کا فیصلہ آئے گا۔ اس کی ایک اور بنیادی وجہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ اپیل میں گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ کیا تھا کیس کو کہ نہیں، اس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ سنے، اور اس کے اوپر 1 مہینے کی پابندی بھی لگا دی تھی، تو اس سے انٹینشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی واضح ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا۔ میرے خیال سے اگر آپ اس کو بادی نظر میں دیکھیں تو افضل مجوکا نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے تو میں ہی کیوں نہ یہ کریڈٹ لے لوں۔ تو اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کہہ لیجیے، اس لیے کہ جو اس کے درخواست گزار ہیں مانیکا صاحب، انہوں نے 2 تجویزیں اور 2 درخواستیں اور عدالت کے حضور پیش کی تھی کہ جناب ایک تو میڈیکل بورڈ قائم کر دیا جائے جو بشرا بی بی کے ٹیکنیکل سائڈ جو ہے اس کے حوالے سے رائے دے، اور علماء بورڈ کو ریفر کر دیا جائے تاکہ وہاں سے فتوے کی صورت میں یا ان کی رائے کی صورت میں کوئی رائے جو وہ لے لی جائے۔ یہ دونوں درخواستیں بھی جج صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے، اس پچھلے دنوں سے اگر آپ دیکھیں، خاص طور سے جو کل فیصلہ آیا تھا یہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، جو ان کی مخصوص نشستوں کی جو حصول کے لیے جو انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جس چیز کی پرے ہی نہیں کی گئی ہے اس پر ریلیف دے دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اس میں فریق تھی، پی ٹی آئی تو اس میں فریق ہی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو گھر بیٹھے جو ہے وہ 22 نشستیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے مل گئی ہیں، پروونشل اسمبلی کے حوالے سے مل گئی ہیں، کچھ نیشنل اسمبلی میں مل گئی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو 2/3 میجورٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب آپ ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ریلیف جو ہے وہ بہت واضح دکھائی دے رہا ہے۔ سائفر کیس میں تو قانون کا بھی مذاق اڑایا گیا، آئین کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف دے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو کیس جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، عدت کیس جو ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ یقینی طور پہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے وہ ویک تھی۔ ایک تو یہ کہ جو درخواست گزار صاحب ہیں ان کی غیرت بھی بہت دیر سے جاگی، 6 سال لگ گئے ان کو مقدمہ دائر کرنے میں۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا گیا ہے، جس طریقے سے مانیکا صاحب کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اس کے اندر کنڈکٹ کیا ہے اپنے آپ کو، جو مین ان کے اسٹے تھے، مین وکیل تھے ان کے، وہ جو ہے آخری پیشیوں میں پیش ہی نہیں ہوئے اس لیے کہ انہیں کہیں جانا تھا۔ تو کیس کو پروسیکیوشن کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ ویک تھا، لیکن اس فیصلے نے جو نئی بات کچھ نئی صورتحال کی طرف اشارے کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کسی دوست کے گھر میں داخل ہوں، اس کی بیگم کو آپ اکسائیں یا اس کی بیگم آپ کو اکسائے، آپ اس کو لے بھاگیں اور کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی، یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ یہی ثابت ہوا ہے آج۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال سے یہ اس سے نئے پنڈورا باکسز کھولیں گے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ مسلم معاشرے میں، خاص طور سے جہاں ہم اسلام کے نام پر کہیں کہ ملک بنا تھا، وہاں ایسے فیصلے اگر ہوں گے تو اس سے یقینی طور پر ایک بہت نیگیٹو میسج جائے گا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا مانیکا صاحب اس کے اوپر اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا۔ جانا ان کو ضرور چاہیے اپیل میں، میرے خیال سے وہ جائیں گے بھی، لیکن جس طرح کا فیصلہ آ جایا ہے، اگر اسی کو لے کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جائیں گے تو یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب ایک اور اس کا اینگل جو ہے اس پوری صورتحال کا، اس کی طرف اگر آپ جائیں تو ایک اور اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے 2 آئینی اداروں کی آپس میں لڑائی ہے۔ اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے بالکل وضاحت کے ساتھ سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیچ ٹھنی ہوئی ہے،
اس کے مظاہر ہم بے پناہ طریقوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جو 9 مئی کا کیس ہے، اس کے اندر جو ہماری عدلیہ کا رویہ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کا خیال یہ ہے کہ آپ پٹرول بم لے کے گھس جائیں ایئر بیس میں، اس کا کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کور کمانڈر کے گھر کو تہس نہس کر دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یعنی GHQ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھیں گے عدالتوں میں، تو پھر تو کہ کوئی توقع رکھی ہی نہیں جا سکتی، جس کا حوالہ میں نے کل کے کیس کا دیا آپ کو، سنی اتحاد کونسل کا۔ آپ بھی یہ دیکھیے کہ جس طرح کے ریمارکس آ رہے تھے پروسیڈنگز کے دوران، چیف جسٹس نے میرے خیال سے کوئی 35 مرتبہ یہ کہا، جو ندیم صدیقی صاحب ان کے وکیل تھے، کہ آپ سنی اتحاد کے وکیل ہیں، آپ انہی کی بات کیجئے، PTI کا حوالہ بھی نہ دیں آپ۔ یعنی اس وقت جج چیف جسٹس صاحب یعنی PTI کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فیصلے میں ہم نے دیکھا، اور جس کے اوپر آج بالکل صحیح تبصرہ کیا ہے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے، کہ گھر بیٹھے ہوئے PTI کو اتنی سیٹیں دے دی گئی ہیں، یعنی ان کے مانگے بغیر ان کو جو ہے ان کے اوپر احسان کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ عدالتی فیصلوں کا حال ہوگا، یہ اگر مثالیں قائم کی جائیں گی جس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں، یہ اگر PLD میں اس طرح کے فیصلے لکھے جائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ماضی کے اندر اس کی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں، بھٹو کے کیس کا۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نے بہت برا کنڈکٹ کیا تھا اور ججز نے ان کو انصاف کا راستہ نہیں دیا، لیکن کین وی برنگ بھٹو بیک؟ کیا بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو فیصلے بھی وہ کر رہے ہیں، اس کی ریپرکشنز ہیں، آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ آپ معاشرے پر دیکھیں گے۔ تو ایک ہی توقع کی جا سکتی ہے عدلیہ سے، اور وہ میرے خیال سے ایز اے پاکستانی شہری بھی کرنی چاہیے، اور ایک انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی کہ خدا کے واسطے آپ جرم کی نوعیت کو دیکھیں، آپ کے سامنے جو ایویڈنس ہے آپ اس کو دیکھیں۔ یہ جو عدالتوں کو انفلوئنس کرنے کا جو رواج پڑ گیا ہے، بے پناہ دفعہ ہم نے سنا میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ جی وہ فلاں بندیالی کورٹ تھی، فلاں ثاقبی کورٹ تھی، فلاں کھوسوی کورٹ تھی، فلاں جو ہے گلزاری کورٹ تھی، اور حال ہی میں ان چیف جسٹس سے پہلے جو بندیالی کورٹس تھی، ان کے فیصلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ پاکستان کے انصاف کے نظام کا بھی اور دنیا میں جو انصاف کے بنیادی اصول ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے ہماری عدلیہ نے پرفارم کرنا ہے، اگر اس طریقے سے کسی ایک شخص کو ذہن میں رکھ کے، اس کے انفلوئنس کو ذہن میں رکھ کے، یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کے پریشر کے تحت اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں، تو اس ملک سے انصاف نام کی چیز جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم صرف توقع کر سکتے ہیں اپنی عدلیہ سے کہ وہ بالکل کسی کے اوپر کوئی احسان نہ کریں، وہ میرٹس پر کیس کی نوعیت کو، اس کے شواہد کو، اس کے گواہان کو دیکھ کے فیصلے کریں، تبھی پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات میرے خیال سے اس سلسلے میں یہ ضرور کہنی چاہیے کہ ہماری پروسیکیوشن کو بھی کیسز کو ان بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے جو سٹینڈ آؤٹ کریں۔ اگر آپ صرف کسی مخاصمت کی غرض سے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کوئی ذی شعور شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ بانی PTI کے خلاف کیسز کرتے جائیں، چاہے اس میں جان ہو چاہے نہ ہو۔ اور اسی طرح سے عدلیہ، جس طریقے سے ہم نے دیکھا، اقامہ کا حوالہ اگر میں آپ کو دوں تو پاناما سے بات شروع ہوئی تھی اور ایک نگران جج مقرر کر دیا گیا GIT کو سپروائز کرنے کے لیے، یہ بھی انصاف کا تمسخر اڑانے کے برابر ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ انصاف کے نظام کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اپنے رویوں پر بھی غور کریں، اور ان کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، اگر انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، تو دنیا میں کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ جتنی بری پہلے ہی ہے، اس سے نیچے چلے جائے گی تو ہم کس کو منہ دکھائیں گے۔